عرس سیدنا خواجہ عارف صفی گیسو دراز محبوب الہی قدس سرہ میں آئے ہوئے تمام زائرین قابل مبارکباد ہیں، اور اس حسین موقع سے آپ حضرات مختلف اوقات میں مختلف سعادتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ اللہ کا بے پناہ شکر ہے، مجھ کم نصیب کی بھی حاضری ہو رہی۔ بطور تمہید کچھ مقدمے بیان کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اس پر سیر حاصل گفتگو میرے بعد نقیب الصوفیہ مفتی کتاب الدین صاحب سے سماعت کریں گے، اگر انہوں نے کوئی دوسرا عنوان منتخب نہیں کیا، لیکن اللہ نے ان کو یہ ملکہ دیا ہے کہ وہ جہاں سے چاہے شروع کر دیں۔ تو امید کروں گا کہ اسی پر چکے میرے اندر اتنی وسعت نہیں، نہ علمی گہرائی ہے کہ ان کے سارے پہلوؤں کو کھول سکوں۔ انشاءاللہ مربوط گفتگو آپ کو سننے کا موقع ملے گا۔ اس سے قبل ہمارے مرشد گرامی کا لکھا ہوا ایک کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے، اہل جذب و عشق کا مجمع ہے اور صبح سے پرکیف ماحول ہے، اسی رنگ و آہنگ میں سماعت کریں کہ وہ مست ناز سرو خرامہ کہیں جسے، وہ مست ناز سرو خرامہ کہیں جسے، ایسا ہنسی ہے خسرو خوباں کہیں جسے، ایسا ہنسی ہے خسرو خوباں کہیں جسے، اور دیکھا ہے میں نے کوئے بوتا میں خدا قسم، دیکھا ہے میں نے کوئے بوتا میں خدا قسم، ایسا جمال مصحف قرآن کہے جسے، ایسا جمال مصحف قرآن کہے جسے، وہ پے کرے جمال بسد ناز آ گیا، وہ پے کرے جمال بسد ناز آ گیا، اتنا میرے قریب رگے جاں کہیں جسے، اتنا میرے قریب رگے جاں کہیں جسے، اور حاصل ہوا بتوں کی پرستش میں باخدا، حاصل ہوا بتوں کی پرستش میں باخدا، مجھ کو وہ کفر غیرت ایمان کہیں جسے، مجھ کو وہ کفر غیرت ایمان کہیں جسے، اور بیٹھے نہ شیخ کیوں میری محفل میں بادب، بیٹھے نہ شیخ کیوں میری محفل میں بادب، کافر ہوں وہ کہ رشک مسلمہ کہیں جسے، دیوانگی عشق کی نعمت کا شکریہ، دیوانگی عشق کی نعمت کا شکریہ، مجھ کو دیا وہ جہل کہ عرفاں کہے جسے، مجھ کو دیا وہ جہل کہ عرفاں کہے جسے، مستوں کی اصطلاح میں ایمان ہے وہ سعید، مستوں کی اصطلاح میں ایمان ہے وہ سعید، کفر عظیم زاہد نادا کہیں جسے، کفر عظیم زاہد نادا کہیں جسے، وہ مست ناز سرو خرامہ کہیں جسے، ایسا ہنسی ہے خسرو خوباں کہیں جسے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے جس کی طرف وہ رخ کیے ہوا ہے، ہر ایک کا ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ متوجہ ہے، تم خیرات کی طرف سبقت کرو، اچھائیوں کی طرف بھاگو۔ اس آیت کی تفسیر میں جو مفسرین نے ظاہری، لفظی اور لغوی اور ادبی اعتبار سے تفسیر کی ہے، وہ یہ ہے کہ مختلف قوموں کا مختلف قبلہ تھا۔ اہل کتاب میں سے یہود کا قبلہ الگ ہے، نصارہ کا قبلہ الگ ہے، مسلمانوں کا قبلہ الگ ہے، اور وہ اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ ظاہری تفسیر اور ظاہری مطلب کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے لفظ کی عمومی دلالت کا اعتبار کرتے ہوئے ایک اشارہ اور صوفیانہ معنی بھی ایک بیان کیا گیا۔ خود امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے
وجہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ مختلف ہے، جیسے لوگ ویسے اس کا وجہ ہے، اس کا قبلہ ہے۔ اگر وہ طالب دنیا ہے تو دنیا اس کا قبلہ ہے، چونکہ اس کی توجہ مکمل طور سے دنیا ہی کی طرف ہے۔ اگر عرفان و روحانیت والے لوگ ہیں تو اس کا قبلہ اور مطلوب کچھ اور ہے۔ اگر عشاق ہیں تو ان کا قبلہ کچھ اور ہے۔ ان معانی اور ان نکات کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک قاعدہ اور ضابطہ بیان کر دوں تاکہ کسی صاحب کے دماغ میں اعتراض نہ ہو کہ یہ کیسی بہکی تفسیر کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے معانی اور مطالب مراد لینے کے سلسلے میں اصولیین کا ایک ضابطہ ہے کہ اگر کوئی آیت کسی خاص پس منظر میں نازل ہو رہی، اس کا شان نزول موجود ہے، وجہ نزول موجود ہے، واقعہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ضابطہ بیان کیا العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اعتبار لفظ کے عموم کا ہے، سبب نزول کے خاص ہونے کا نہیں ہوتا ہے۔ وہ خاص واقعہ، خاص پس منظر اس کی وضاحت کے لیے ہوتا ہے، لیکن معنی اور مفہوم میں وہ وسعت ہے کہ آپ جو بھی اشارے چاہیں ایک دائرے میں رہتے ہوئے اخذ کر سکتے ہیں۔ تو صوفیاء کرام نے خصوصی طور سے حضرت ملا وائز حسین کاشفی نے تفسیر حسینی کے اندر مثنوی کے اشعار لکھ دیے، اس پر لکل وجہۃ کی تفسیر میں پورے ایک نظم کے کچھ اشعار انہوں نے لکھ دیے، اور اس سے انہوں نے وضاحت کی کہ ہر آدمی ایک الگ الگ قبلہ بنایا ہے، اسی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھے ہوا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا قبلہ کیسا ہونا چاہیے، ہماری توجہ کدھر ہونی چاہیے، اس کی طرف انہوں نے رہنمائی فرمائی۔ وہ لکھتے ہیں، بڑی طویل سی نظم مختصر میں اشعار بیان کر دوں کہ قبلہ شاہاں بود تاجوں کو ہر بادشاہوں کا قبلہ کیا ہے، تاج مل جائے۔ قبلہ ارباب دنیا سیم و زر، اور جو دنیا کے طالب ہیں ان کا قبلہ روپیہ پیسہ۔ قبلہ صورت پرستاں آب و گل، ظاہر پرست صورت پرست ان کا قبلہ یہ ظاہری ڈھانچہ۔ قبلہ معنی شناسا جان و دل، لیکن جو معنی اور حقیقت تک پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کا قبلہ تو دل ہے، روح ہے۔ قبلہ زہاد محراب قبول، قبلہ بدسیرتاں کار فضول، قبلہ عاشق وصال لازوال، قبلہ عاشق وصال لازوال، قبلہ عارف جمال ذل جلال۔ عاشقوں کا قبلہ تو وصال لازوال، عارفوں کا قبلہ جمال ذل جلال کا مشاہدہ کرنا، اس کے سوا تو کچھ نہیں۔ قبلہ اصحاب منصب مال و جاہ، مرتبہ اقتدار اور کسی جاہ و منصب کے پیچھے جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کا قبلہ کیا ہے، مال و جاہ۔ قبلہ اہل سلوک اسباب راہ معرفت مولا میں چلنے والوں کا قبلہ اس راہ کے اسباب و ذرائع تلاش کرنا، کون سا ذریعہ ملے کہ وہاں تک پہنچ جائے، کون سا واسطہ ملے کہ وہاں پہنچ جائے، بس اسی کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں۔ قبلہ حرص و عمل باشد ہوا، جو حرص و عمل میں گرفتار ہے ان کا قبلہ صرف ہوا، اپنی خواہش کی اتباع کرنا، اپنی نفس کی پیروی کرنا۔ قبلہ کانے توکل بر خدا، لیکن جو قناعت پسند لوگ ہیں، جو اللہ کی مشیت پر قربان ہونے والے لوگ ہیں، ان کا تو قبلہ اللہ پر توکل ہے۔ انہوں نے اتنے سارے صورتوں میں قبلے کو بیان کیا۔ اس سے وضاحت یہ مطلوب ہے کہ ہر انسان اپنا اپنا ایک مطلوب اور ایک بت بنائے رکھے ہوا ہے، اور دن رات اسی کے چکر میں اپنی تمام
اوقات اور اپنی تمام کوششوں کو لگا رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصود ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مطلوب ہے زندگی کا، اس کو حاصل کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اور اس میں مختلف ہے۔ دنیا کی طلب رکھنے والے دنیا میں گرفتار ہیں، اسے حاصل کرنے کے چکر میں ہیں۔ مال و زر کی ہوس رکھنے والے مال و زر کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے ہیں۔ جاہ و منصب کی طلب رکھنے والے جاہ و منصب کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے ہیں۔ گویا کہ ہر شخص ایک نہ ایک اپنا قبلہ بنا کر کے اسی کی طرف اپنا توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہیں، لیکن جو اہل ایمان ہے، جو اہل عرفان ہے، ان کا قبلہ نہ تو دنیا کا جاہ و جلال ہے، نہ دنیا کا کوئی منصب ہے۔ جو اہل عرفان و ایمان ہے، ان کا قبلہ کبھی بھی نہ دنیا کی شان و شوکت رہی ہے، نہ دنیا کی عظمت رہی ہے، نہ جاہ و اقتدار رہا ہے۔ جو اہل عشق و عرفان ہے، ان کا قبلہ ایک ہی رہا ہے، وہ جلوہ ذوالجلال رہا ہے، اس کا مشاہدہ رہا ہے، جمال یار رہا ہے۔ ہر وقت وہ اسی کی طلب میں رہتے، ہر وقت وہ اسی کی چاہ میں لگے رہتے، اپنی ساری توجہ اس پر مرکوز کیے رہتے۔ اگر ان کے توجہ کو بھٹکانے کی کوشش بھی کریں گے تو بھٹکنے والے نہیں، وہ ہر وقت اسی طرف متوجہ ہے۔ اور ایسے افراد جو ہوتے ہیں، ان کی کچھ خاص نشانیاں اور خاص پہچان بظاہر ہوتی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اب کہیں گے کہ یہ پیمانہ ہے، یہ معیار ہے، تو اس کی خبر نہ ہمیں ہے نہ آپ کو۔ ایسے لوگ کون ہیں جن کا قبلہ صرف رضائے مولا ہے، قرب مولا ہے، اس کی معرفت ہے، اس کی چاہت ہے، اس کی محبت ہے، اس کے عشق میں جل بھل جانا ہے؟ ایسے لوگ کون ہیں؟ یہ عارفین کہلاتے ہیں، اولیاء کہلاتے ہیں۔ ان کی پہچان اور ان کی نشانی کچھ ایسی نشانی ہے بظاہر کہ ہم اس کے ذریعے جان سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ نہیں جان سکتے۔ حقیقت میں ایسے لوگ زیادہ تر جو رضائے الہی کو اپنا قبلہ بنانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا مطلوب و مقصود بنانے والے ہیں، ایسے لوگ کون کس مقام پر ہوتا ہے آپ اس کی خبر نہیں رکھ سکتے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس دو چیز کو اپنا لو، اگر تمہیں طلب اس کی ہے تو دو چیز کو اپنا لو اور اسی میں لگے رہو، زیادہ ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش مت کرو۔ ایک فرمایا کہ مسلسل سیر، چلتے رہو اس کی راہ۔ اب چل ہی نہیں رہے، سو رہے، سوچ رہے کل چلیں گے، پرسوں چلیں گے، ابھی ارادہ ہی کر رہے ہیں، نہیں، چلتے رہو، رکنا نہیں ہے، اس کی طلب میں چلتے رہو۔ ایک سیر مسلسل اور دوسرا مرشد، اسے اپنا لو۔ دو چیز اپنا لو گے تو پھر تمہیں وقت آئے گا کہ تمہارا مقصود، تمہارا مطلوب تمہارے سامنے ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے بڑی محنت کی، بڑے جتن کیے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ جب اس راہ میں کوئی مشکل مسئلہ ہوتا تو میرے مرشد کی صورت میں آ کر کے مسئلے کو حل کر دیتے، اور میں مسلسل سفر کرتا رہا 83 سال تک میرا سیر چلتا رہا۔ ایک دن آیا کہ میں اب ایک قدم میں عرش سے تحت ثریا تک پہنچ جاتا ہوں، اور چاہتا ہوں تو تحت ثرا سے لے کر کے عرش تک پہنچ جاتا ہوں، ایک قدم سب کچھ طے کر لیتا ہوں۔ یہ دو چیز اپنانے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ ادھر ادھر ٹٹولنے، جانچنے، پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز میں بتا دوں کہ آج کل جو ہے مرشد، پیر، اس کی تلاش میں لوگ اتنے زیادہ کنفیوژن میں رہتے ہیں، ایک ایسا معیار بنائے رہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ اب اس طرح کی تلاش نہیں مل پاتی ہے جو ان کا بنا ہوا معیار ہوتا ہے۔ پہلی بات تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی صفت یہ ہوتی ہے جو ان کے ذہن نے بنایا ہوتا ہے۔ میرے بھائی بتا دوں کہ اللہ کی ولی کی پہچان آپ کے پاس کوئی ایسا حقیقت میں معیار نہیں کہ آپ پہچان سکیں۔ ایک تو کہا گیا کہ ولی را ولی مشرا، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے، اور آپ چلے ہیں پہچاننے جو کہ ولی ہے نہیں، تو ولی کو غیر ولی کیسے پہچان سکتا ہے؟ ولی کو غیر ولی کیسے پہچان سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ ولی جو ہے
کہیں پر یہ ٹانگ کر کے نہیں چلتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اور کس لباس میں، کس شکل میں، کہاں پہ ہو آپ کو پتا نہیں۔ ارے آپ چھوڑے، خضر وقت کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے بعض اوقات۔ خضر علیہ السلام ان کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے، اللہ کے ایسے اولیاء اور محبوب ہوتے ہیں۔ خضر وقت بھی، اب واقعے سے میں پروف کر دوں، ایک میں نے اسرار التوحید کے اندر پڑھا، حضرت شیخ ابو بکر قطانی بہت پائے کے بزرگ، حرم شریف کے اندر کسی کونے میں معتکف ہے، مراقبے میں گم ہے، نیچے کہیں صحن کے اندر درس حدیث ہو رہا ہے، بڑے محدث نامور درس حدیث دینے آئے۔ خضر علیہ السلام پہنچ گئے جائزہ لینے، دیکھا کہ کونے میں ایک شخص پڑا ہوا ہے، کہا دیکھوں تو کون ہے، قریب پہنچے، سلام کیا، کہا حضور گستاخی معاف ہو تو ایک بات عرض کروں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اکیلے میں بیٹھ کر نیچے جائیے، بہت بڑے محدث آئے ہیں، درس حدیث دے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہے ہیں، آپ جائیں، وہاں جائیں، فیض اٹھائیں، برکت حاصل کریں، یہاں بیٹھ کر کے آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو حضرت شیخ ابو بکر قطانی نے کہا وہ جو محدث صاحب آئے ہیں وہ کتنے واسطوں سے حدیث بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا اس محدث کی سند یہ ہے، فلاں سے کم سے کم 3-4 واسطوں سے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو شیخ ابو بکر قطانی فرماتے ہیں کہ 4 واسطوں سے بیان کرتا ہے، 4 واسطوں سے بیان کرتا ہے، اس روایت کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ محدث صاحب 4 واسطوں سے بیان کرتا ہے، اور میرا عالم یہ ہے کہ میں بلا واسطہ سنتا ہوں، کسی واسطے کا محتاج نہیں۔ اس کو اس کی حاجت نہیں ہے جو بلا واسطہ سنتا ہے، وہ سنے جن کو واسطوں کی حاجت ہے، میں تو بلا واسطہ اس کو سنتا ہوں۔ اب حضرت خضر نے سوچا کہ کہیں یہ ڈنگ تو نہیں مار رہے، اتنی بڑی بات کہہ کہ آپ اتنی بڑی بات کہہ گئے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا آپ بلا واسطہ سنتے؟ کچھ ثبوت فراہم کرے، کوئی دلیل پیش کرے۔ تو حضرت شیخ ابو بکر قطانی نے کہا اگر میری فراست خطا نہیں کر رہی ہے تو میں بتا دوں کہ تم ابو العباس خضر ہو، تم ابو العباس خضر ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اتنا سنا تو بہت حیرت میں کیا، مجھے یہ یقین نہیں تھا، میرے علم میں نہیں تھا کہ اللہ کا ولی ہے محبوب، میں تو ایک عام آدمی سمجھ رہا تھا، لیکن اس مقام پر پہنچا ہوا، اس بلندی پر پہنچا ہوا شخص، میرے دوستوں بتانا یہ ہے کہ کبھی کبھی خضر کو بھی دھوکا ہو جاتا ہے اللہ کے دوستوں کو پہچاننے میں۔ تو آپ اور ہم کس شمار میں آتے بھائی؟ کوئی ٹیسٹ اور پیمانہ نہیں، کون کس لباس میں ہو، کہاں پہ ہو، اس کا دوست، بس آپ طلب پیدا کریں اللہ پہنچا دے، طلب پیدا کریں، جستجو پیدا کریں، اپنا قبلہ درست کریں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحیح قبلے کی طرف آپ کی توجہ کو گھما دے گا، پھیر دے گا، آپ کو گمراہ نہیں کرے۔ اور یہ تو میں نے جو ہے ایک مثال دی حضرت خضر کی، ایک عورت کی میں مثال پیش کر رہا ہوں، ایک عورت جو اللہ کے قرب اور اس کی ولایت کے مقام پر کہاں تک پہنچی۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عارفہ رہتی تھی، ان کو لوگ مستجاب الدعوات کہتے تھے، ان کی کٹیا جہاں تھی ان کے پاس جا کر کے لوگ دعا کرواتے تھے، دعا قبول ہو جاتی۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی بھی پہنچے اپنی کوئی دعا اور گزارش رکھنے کے لیے اس بڑھیا کے کٹیے کے پاس، اس عارفہ کے پاس۔ ہم کلام ہوئے، سلام کے بعد کہا مائی میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کر، میں بہت پریشان ہوں، کافی دن ہو گئے، کافی سال ہو گئے، میری وہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کہا کون سی دعا ہے؟ حضرت جنید بغدادی یہ سمجھ کر کہ یہ بہت بڑی دعا ہے یا بہت بڑے کمال کی بات ہے، دعا کروا رہے ہیں۔ کہا دعا یہ کر دے میرے حق میں اپنے رب سے کہ جنید کے لیے زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے وہ لمحہ آ جائے کہ جس لمحے میں جنید اپنے آپ سے بے خبر ہو جائے، اس کو اپنے آپ کے ہونے کا احساس نہ ہو، اس کے ذکر میں، اس کی فکر میں اتنا ڈوب جائے کہ اپنی خودی سے بھی غافل ہو جائے۔
ایک لمحہ کم سے کم زندگی میں وہ آ جائے جہاں جنید کو پتہ نہ ہو کہ جنید ہے، صرف اس کی یاد ہو، تو وہ عارفہ عورت کہتی ہے جنید تم یہ دعا کروا رہے، ٹھیک میں تمہارے لیے کر دیتی، لیکن 40 سال ہو گئے، 40 سال کی مدت ہو گئی، ہر دن رو رو کر اس کی بارگاہ میں التجا کرتی ہوں، فریاد کرتی ہوں کہ کوئی ایک لمحہ ایسا آ جائے جس میں تو مجھے یہ ہوش دے دے کہ میں ہوں۔ 40 سال تک اس نے مجھے اپنی ذکر میں، اپنی یاد میں، اپنے مشاہدے میں ایسا غرق کر رکھا ہے کہ ایک لمحے کے لیے احساس نہیں ہوتا کہ میں ہوں، کچھ لمحے کے لیے وہ یہ احساس دلا دے کہ میں ہوں۔ یہاں تو یہ حال حضرت جنید بغدادی نے سنا تو اللہ اکبر، کیسے کیسے اللہ کے محبوب کس مقام پر پہنچے۔ میرے دوستو بتانا یہ ہے کہ یہاں پر آپ جس بارگاہ میں آئے ہیں، اس بارگاہ میں حسن عقیدت کے ساتھ، حسن ظن کے ساتھ آئے، اپنی طلب کو اور اپنی چاہت کو صحیح رخ دے اور اصل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ آپ کی طلب صادق ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کوئی نہ کوئی مرشد صادق کے پاس آپ کو پہنچا دے گا، آپ کو گمراہ نہیں کرے گا۔ اور ایسا نہیں کہ اللہ کے محبوبوں سے، دوستوں سے اور اللہ کے مقربین سے، عارفین سے زمین خالی ہو گئی ہے، ایسا گمان نہ کیجئے، بلکہ ہر وقت اس زمین پر اللہ کے محبوب بندے رہتے ہیں، مقربین رہتے ہیں، عارفین رہتے ہیں۔ آپ نہیں پہچانتے، آپ کا قصور ہے۔ میں اس شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مگو ارباب دل رفتن ز شہر عشق خالی شد، مت کہو کہ ارباب دل چلے گئے اور یہ عشق کا شہر ویران ہو گیا۔ جہاں پر شمس تبریز مرد کچو مولانا، یہ دنیا شمس تبریز جیسی شخصیت سے بھری ہوئی ہے، لیکن آپ مولا روم جیسی طلب تو پیدا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے مرشد گرامی کے صدقے میں اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے قبلے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مطلوب تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔